ممکن ہے شاید یہ مردوں میں اتنا زیادہ پیش نہ آتا ہو اور مردوں کا اتنا مورد ابتلا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے بالکل منع ہو، مردوں کے لیے بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ سود کا مسئلہ بھی ہو اور خواتین زیادہ تر اس میں مبتلا ہوتی ہیں، ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری خواتین تو گھر سے سبزی لینا بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، ان کا بس چلے تو وہ بھی جو ہے آج کل تو ہوم ڈیلیوری سسٹم سبزی والوں نے بھی شروع کر دی ہے، تو سارے کام آدھے کام ویسے ماسیاں کرتی ہیں، چیزیں سب باہر سے منگوا گئیں تو خود آرام سے بیٹھی رہیں۔ تو اس لیے اب وہ کون سی ایسی چیز بچ گئی جو خواتین سے بھی ریلیٹڈ ہو اور اکثر خواتین بھی اس میں ملوث ہوتی ہوں؟ تو وہ ایک مسئلہ ہے کہ جو بہت سے یعنی اکثر اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اور جس کو کہتے ہیں من حیث لا یشعر، غیر شعوری طور پر وہ اس سود میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے سونے کو سونے کے ذریعے بیچنا۔ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، کسی کے لین دین کے موقع پہ کوئی بہت ہی وہ بھی بلا کے پلٹ جاتے شادی بیاہی کی طرف، کسی بہت ہی قریبی کی شادی ہے، بہت لیا ہوا ہے تو اب دینے کا مرحلہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں کوئی گولڈ کی چیز اس کو دے دیں، یا ویسے ہی شوقیہ خواتین ڈیزائن پورا پرانا ہو گیا اب چینج کرنا ہے، ڈیزائن چینج کرنا ہے، وہ شوہر کی جیب میں کتنا بڑا سوراخ ہوگا اس کو وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بالآخر چینج کرنا ہے اب، اس لیے کہ 2 سال سے میں یہی ڈیزائن پہن رہی ہوں۔ تو یہ ساری مشکلات خواتینی مشکلات ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نارملی گولڈ لے کر جاتی ہیں، گولڈ لے کر آتی ہیں، تو یہ جو گولڈ کی گولڈ سے ایکسچینج ہوتا ہے، اکثر اوقات یہ سود اس کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب وہ بینکنگ کے احکام آئے تھے تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سود 2 طرح سے ہے، یا خرید و فروخت کے ذریعے سود آتا ہے یا قرض میں سود آتا ہے۔ وہ بینکنگ کا پورا نظام کیونکہ قرض کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، لہذا ساری بحث کا ہمارا محور اسی سائڈ کی طرف تھا، اور خرید و فروخت میں سود کے مسائل بہت مختصر سے آئے تھے، جس میں مین چیز وہاں پر بھی یہی آتی ہے کہ جب آپ لین اور دین دونوں کسی ایسی چیز کے ذریعے کریں کہ دونوں کی جنس ایک ہی ہو، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، لین اور دین دونوں ہی ہم جنس چیزوں میں ہو، تو وہاں پر اگر کمی اور زیادتی ہو جائے تو اس کو شریعت نے سود مانا ہے۔ آپ 1 کلو کھجور دیں، 1 کلو کھجور دے کر آپ نے فرض کرے 1.5 کلو کھجور لے لی، تو یہ جو آدھا کلو آپ نے زیادہ لی ہے یہ سود ہے، اس کو شریعت نے سود مانا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور سود کی وہ ساری روایتیں اور جو اس زمانے میں کچھ اشارتاً میں نے عرض کی تھی وہ سب اس مورد کو بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو بحث آج کی جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایک اعتبار سے دیکھیں تو اسی کا ہی ایک مصداق ہے، ہم جنس چیزوں کو بیچنا، لیکن فقہ میں اس کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک خاص پرٹیکولر اس معاملے کا نام رکھا گیا ہے فقہ میں، جس کو بیع صرف کہا جاتا ہے، صرف سواد سے، یعنی صرف کہتے ہیں نقدین کو۔ نقدین کی جب بھی بات آتی ہے فقہ میں تو نقدین سے مراد ہوتا ہے سونا اور چاندی۔ تو جب بھی سونے چاندی کو سونے چاندی کے مقابل میں بیچا جائے، سونے کو سونے کے مقابل میں، چاندی کو چاندی کے مقابل میں، تو اس خاص پرٹیکولر معاملے کو بیع صرف کہا جاتا ہے، یعنی نقدین کا معاملہ۔ اس کے اندر یہ احکام آتے ہیں کہ جب بھی آپ مثلا چاندی کو چاندی کے مقابل میں یا سونے کو سونے کے مقابل میں بیچ رہے ہوں، تو عام طور پہ ہوتا یہ کہ خواتین مثلا ایک سیٹ جو اس کے پاس پرانا سیٹ ہوتا ہے وہ ایک دوسرا سیٹ پسند کرتی ہے، چوڑیاں پرانی ہیں نئی چوڑیاں پسند کرتی ہیں اور ان کو چینج کر دیتے ہیں، اور اس کی جو فقہی شکل جو صحیح والی شکل بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایکسچینج کریں، کرنا یہ چاہیے ان کو کہ معاملہ کریں، یعنی 2 معاملے بنے، ایک معاملہ نہ بنے۔ ایک معاملہ بنے گا تو ایکسس جب آ گیا سونے کے بدلے مثلا فرض کریں آپ کی چوڑیاں جو ہیں وہ
اعلیٰ فرض کریں 10 گرام کی ہیں، جو لے رہی ہیں وہ 12 گرام کی ہیں، تو 2 گرام زیادہ آپ کو آ رہا ہے، تو یہ جو ہے سود بن سکتا ہے۔ اس کو سود نہ بننے دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 معاملے کریں۔ ایک معاملہ یہ کریں کہ آپ مثلا پہلے اپنی چوڑیاں بیچیں، اور دوسرا معاملہ یہ کریں کہ اس سے نئی چوڑیاں خریدیں۔ ایکسچینج نہ کریں، بلکہ چوڑیوں کو چوڑیوں کے بدلے ایکسچینج کرنے کی بجائے پہلے آپ اس کو چوڑیاں بیچیں۔ مثلا فرض کریں یہ چوڑیاں 10 گرام کی ہیں، کتنے کی ہیں؟ سے 5,000 روپے کی۔ یہ 12 گرام کی ہیں، یہ کتنے کی؟ سے 7,000 روپے کی۔ تو پہلے 5,000 کی بیچیں، پھر 7,000 کی خریدیں۔ اب 5,000 کا تو وہ آپ کا مقروض ہو گیا، جب آپ نے یہ 5,000 کی بیچی، 2,000 آپ اور دیں گی، تو نتیجہ یہ بنے گا کہ یہ 5 کی بجائے 7,000 اس کے پاس چلے گئے اور نئی چوڑیاں آپ نے اس سے خرید لی۔ تو یہ ایک شرعی شکل ہے جو صحیح شکل ہے کہ بجائے اس کی کہ آپ ایکسچینج کریں۔ اچھا، بعض اوقات اب آپ کے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 2,000 روپے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ اپنی چوڑیاں پلس 2,000 روپے اور نئی چوڑیاں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ آپ کا جو گولڈ بن رہا ہوتا ہے وہ فرض کریں کہ اچھا والا گولڈ ہے، پرانا بنا ہوا ہے، اچھی مضبوط ساری چیزیں ہیں، تو وہ ممکن ہے اتنے کا ہی بن رہا ہو جتنے کا آپ کو پسند آ رہا ہے سامنے والا۔ وہ مثلا کیرٹ کے حساب سے کم کیرٹ کا ہے، یہ زیادہ کیرٹ کا ہے، تو قرار یہ پا رہا ہے کہ یہ لے لو اور وہ دے دو۔ اس میں بھی تھوڑی سی مشکل آتی ہے، لیکن ایسے بھی موارد بنتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں دینا پڑتا، بلکہ جو آپ دے رہے ہیں وہ جو آپ لے رہے ہیں، دینے والا ممکن ہے وزنی زیادہ ہو، کیرٹ اس کا اچھا ہو، بنائی اس کی اچھی ہو، تھوڑی ٹیکنیکل ہو، جو آپ لے رہے ہیں وہ ان 3 اعتبار سے اس کی نسبت ہلکا ہو، تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہے نیا ہے تو مثلا فرض کریں وہ بھی 7,000 کا، تو یہ جو آپ دے رہے ہیں پرانا ہونے کے باوجود یہ بھی 7,000 کا ہی بن رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ دے دو اور وہ لے لو، دونوں کی قیمت ایک جتنی ہے۔ تو خواتین نارملی کیا کرتی ہیں، شاید میں نے کہا نا کہ یہاں تو بہت سے شاید مرد بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اگر خواتین کا میں اس لیے تذکرہ کروں کہ نارمل یہ کام خواتین کے کام ہے، یہ ان کا شعبہ ہے، یہاں پہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے بڑے شوق سے نکلتی ہیں، لہذا یہ کام انہی کا ہوتا ہے تو وہی کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہیں جی ہمارا اچھا ہے ان کا گھٹیا والا ہے، مثلا جیسا ابھی مثال دی میں نے، آپ کا جو گولڈ بنا ہوا ہے وہ 24 کیرٹ گولڈ کا بنا ہوا ہے سیٹ مثلا یا چوڑیاں، اور سامنے جو آپ لے رہے ہیں وہ مثلا 21 کیرٹ گولڈ کی آپ چوڑیاں لے رہی ہیں، لہذا آٹومیٹکلی ریٹ ڈفرنس آ جائے گا، تو آپ کا وزن ممکن ہے اس سے زیادہ ہو، جو آپ کو پسند آئی ہے اس کا وزن ممکن ہے کم ہو، یہ دونوں چیزیں پلس مائنس کر کے دونوں ایک جیسے بن رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک طرف گھٹیا ہو، ایک طرف عمدہ ہو، ایک طرف بنا ہوا ہو، ایک طرف آپ گولڈ کوائن دے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ لے رہے ہیں، ایک طرف بنا ہوا ہو، ایک طرف خام ہو، کوائن کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ان میں کمی اور زیادتی ہے تو یہ سود بن جائے گا، اور سود ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے، گنہگار بھی ہے، اور وہ ساری سود والی جو روایات ہیں اس کو شامل ہو سکتی ہیں، اور باطل بھی ہے اس لیے کہ سودی معاملات جو ہیں وہ باطل بھی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو 2 معاملوں کی شکل میں کریں، اپنا گولڈ پہلے اس کو بیچیں جو بھی قیمت بنتی ہو، پھر نیا گولڈ اس سے خریدیں، پھر جو بھی قیمت بنتی ہو اور وہ ڈفرنس آف ریٹس جو ہے وہ آپ اس کو یا دے دیں یا اس سے لے لیں، تو یہی معاملہ بالآخر ہوا وہی ہے۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں ہوا کیا ہے، پہلی صورت جہاں پہ آپ ایکسچینج کر رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ نیا گولڈ آپ کے پاس آ گیا، پرانا گولڈ اس کے پاس چلا گیا۔ دوسری صورت جہاں پر آپ معاملہ کر رہے ہیں کہ پہلے اپنا بیچا ہے پھر اس سے خریدا ہے، تو ایٹ دا اینڈ ہوا تو یہی ہے نا کہ نیا گولڈ آپ کی جیب میں، پرانا گولڈ اس کی جیب میں، لیکن وہی والی بات ہے شریعت نے ایک کو مانا ہے ایک کو نہیں مانا۔ شریعت کہتی ہے یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے کام کرو گے تو سود بن جائے گا، حرام بھی ہے گناہ بھی ہے، یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے، اس میں نہ سود بنے گا نہ حرام بنے گا، معاملہ بھی صحیح ہے اور آپ کا کام بھی ہو گیا۔ کام دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے، لیکن ایک صورت میں حرام کر کے ہو رہا ہے، ایک صورت میں حلال طریقے سے ہو رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اب انسان کیا پسند کرتا ہے وہ اس کا اپنا ذوق ہے کہ اس کو کیا پسند کرنا چاہیے، بے عنوان مومن بہرحال اس کو حلال طریقے کو پسند کرنا چاہیے،
بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے نا. بھائی اگر چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کام وہی ہو رہا ہے. جب وہی ہو رہا ہے تو اس طرح کر لو پھر. بھائی اگر وہی ہو رہا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا تو بجائے اس کے کہ اس طرح کرنے کے اسی طرح کر لو. اگر کوئی فرق نہیں پڑنا تو چلو آپ ہی تھوڑا سا چینج کر لو، ہماری تسلی ہو جائے گی، ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، خدا خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اہل بیت راضی ہو جائیں گے. کتنا بڑا فرق پڑ رہا ہے. اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فرق ہوتا ہے کہ ایک صورت میں خدا ناراض ہو رہا ہے، ایک صورت میں خدا راضی ہو رہا ہے، ایک صورت میں محمد اور آل محمد جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، ایک صورت میں وہ راضی ہو رہے ہیں. تو فرق تو بہت بڑا پڑتا ہے، لیکن اس کی عقل میں نہیں آتا یہ فرق. وہ اس کو فرق ہی نہیں مانتا اور نہ سمجھتا ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے فرق کیا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا تو ویسے کرنے کی بجائے ایسے کر لو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. جب کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تمہارے حساب سے تو پھر چینج کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. اور یہ بہت مبتلا بے ہے خواتین کے حوالے سے بالخصوص، اور بالعموم تو سب کے لیے کسی کے لیے بھی پیش آ سکتا ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.